الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، مثنوی مولوی مانوی کے درس کی آج ہماری یہ 36ویں نشست ہے۔ ماقبل میں شکار کے جو جانور ہیں انہوں نے خرگوش سے اس کی فکر کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ آخر کیا ایسا سوچ رہا ہے کہ کس طرح وہ شیر کے چنگل سے ان کو نجات دلائے گا، لیکن خرگوش نے یہ بات ان کو بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ضمن میں کچھ علم کے فوائد آپ نے ذکر فرمائے، پھر کچھ مشورہ کے حوالے سے اس کی اہمیت پر گفتگو فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر رازداری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ نے گفتگو فرمائی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ مشورہ اور رازداری دونوں ایک وقت میں پائے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی اس قصے کو کچھ مزید آگے بڑھائیں گے، اور یہاں پر عنوان آپ نے ذکر فرمایا ہے قصہ مکر خرگوش، خرگوش کی تدبیر کا قصہ۔ ساعت تاخیر کرد اندر شدن، بعد ازاں شد پیش شیر پنجہ زن۔ اس خرگوش نے ایک گھنٹہ، ساعت کا لفظ جو ہے وہ کسی گھڑی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ساعت کا لفظ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے اس خرگوش نے تاخیر کر دی جانے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس شیر پنجہ زن کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بعد ازاں شد پیش شیر پنجہ زن، وہ جو پنجہ زن یعنی جھگڑالو اور غصے والا شیر تھا، اس کے سامنے وہ چلا گیا۔ زاں سبب کندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می غرید شیر۔ اس سبب سے کہ خرگوش جو ہے وہ شیر کے پاس دیر سے گیا، تو شیر جو ہے وہ غصے کے ساتھ اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا، اور وہ خاک کو جو ہے نا کرید رہا تھا اپنے پنجوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گھرا رہا تھا، اور بڑی غصے والی آوازیں جو ہیں وہ شیر نکال رہا تھا۔ گفت، اس نے کہا، من گفتم کے عہدے آ خساں، خام باشد خام و سست و نارساں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا، اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ان کمینے اور گھٹیا قسم کے لوگوں کا جو وعدہ ہے یہ خام ہی خام ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خام باشد خام، یعنی دو دفعہ ذکر ہو گیا، تاکید آ گئی اس میں کہ یہ بڑا خام قسم کا ان کا وعدہ ہے، اور انتہائی سست روح اور انتہائی جو ہے ناقص اور نا استوار وعدہ ہے جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ میں تو پہلے ہی ان کو کہہ رہا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دو گے، لیکن انہوں نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے کو وہ پورا کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے وعدے میں اسی طرح کے معاملات کیے، اور آج تم جو ہے تاخیر سے پہنچے ہو۔ دم دما ایشاں مرا از خر فکند، چند بفرے در مرا این دہر چند۔ ان کا دمدما، دمدما کا لفظ جو ہے نا جی مختلف معنی میں آتا ہے، یہاں پر یہ دمدما یہ مکر و فریب کے معنی میں ہے۔ دمدما ایشاں یعنی ان شکار کے جانوروں کا جو مکر و فریب ہے، انہوں نے مجھے از خر فکند کا مطلب یہ کہ مجھے گرا کے رکھ دیا، مطلب یہ کہ ایک بندہ گدھے پر سوار تھا، اس کو پیادہ کر دیا، اب وہ پیدل ہو گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مکر و فریب نے مجھے ایسا جو ہے نا جی پھنسایا ہے کہ میں تو اتنا عقل مند ہوں اور جناب جنگل کا بادشاہ ہوں، تو میری حالت جو ہے وہ گدھے سے بھی بدتر انہوں نے کر دی ہے۔ تو چند بفرے بد مرائین دہر چند، وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ یہ زمانہ آخر مجھے کب تک دھوکہ دے گا، آخر کب تک دھوکہ دے۔ چند بفرے بد مرائین دہر چند، مجھے کب تک یہ زمانہ جو ہے وہ فریب دے گا اور میں ان کے فریب کھاتا رہوں گا۔ سخت درماند امیر سست ریش، یہاں سے مولانا اب دوبارہ معارف کی طرف انتقال فرما رہے ہیں، رجوع فرما رہے ہیں
دیکھیں، بات تو ایک قصے کی تھی، مختصراً بیان ہو سکتا تھا، لیکن مثنوی کا مقصد جو ہے وہ قصے بیان کرنا نہیں، بلکہ ان قصوں سے بہت سارے حقائق جو ہے نا ان کو آشکار کرنا ہے، اور ان پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو اٹھانا ہے۔ تو شیر جو ہے نا جی، وہ ایک بادشاہ ہے نا جی، ایک جنگل کا حکمران کہلاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جو اگر حاکم بے وقوف بن جائے، عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرے، تو آگے پیچھے دیکھ کر نہ چلے، تو پھر اسی طرح وہ گرتا جیسے شیر گرا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کے نا بڑے دشمن ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر بھی ہوتے ہیں، وہ باطنی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح معاملات یہ ہے کہ بندے کو بڑا دھیان سے چلنا چاہیے، جس طرح ظاہری معاملات جو ہے نا ان کو بھی درست کرنا ہے، اسی طرح باطنی معاملات کو بھی اس نے درست کرنا، لہٰذا اسے اپنے فیصلے میں، اپنی فکر کے اندر بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سخت درماند امیر سست ریش، سست ریش بے وقوف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو امیر سست ریش ایک بے وقوف حاکم ہوگا نا، وہ اسی طرح سے گرتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسروں پر اعتبار کر لیا، دوسروں کے معاملات پہ جب چل پڑے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ بندے کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دیکھ لینا چاہیے کہ اسے کس کی بات سننی ہے اور کس کی بات نہیں سننی۔ چوں نہ پس بیند نہ پیش از احمقیش، یہ اس کی احمقی کہلائے گی، یہ اس کا بے وقوفانہ انداز کہلائے گا کہ وہ آگے پیچھے دیکھ بھی نہ رہا، بس جو اس کو کوئی کہہ رہا ہے اس کو وہ مان رہا ہے۔ لہذا ہر ایک کی بات کو جو ہے فقط یہ کہ وہ بات کر رہا ہو اس کو مان لینا، یہ نہیں۔ جو بندہ جس منصب پہ بیٹھا ہے اسے اپنے اس منصب کے اعتبار سے ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی پیار والے نے جو بات کہہ دی اس کو مان لیا اور اس پر چل پڑے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا غلط نکلتا ہے۔ یہ بات آ گئی کہ ایک ظاہری جو معاملات ہیں انسان کے، ان کے اندر بندے کو بڑا عقل مندی کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس کو معاملات کی تحقیق کر کے پھر کسی پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ باطنی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، لیکن ان معاملات کے اندر بھی بندے کا انتخاب جو ہے نا وہ بڑا چن کر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کا ظاہر دیکھا، کسی کی باتیں دیکھیں، وہ جناب بڑے بڑے القابات دیکھے، ٹھیک ہے نا جی، رکھ رکھاؤ دیکھا، اس کا جناب بننا سنورنا دیکھا، اور وہیں پہ دل دے کے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جس طرح سے ظاہری معاملات کو درست کرنا ایک بندے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح باطنی معاملات کو درست کرنا یہ بھی بندے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ نے اس طرح دی کہ جیسے ایک راستہ ہے، اس راستے کے اندر ظاہری طور پر تو ہمواری ہے، لیکن اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ بارودی سرنگیں جو ہے نا وہ بچھی ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی راستے کے اوپر گھاس اگا ہوا دیکھے، اور وہ دیکھے کہ جناب کوئی معاملہ نہیں اور وہ اس پہ چل پڑے گا، تو وہ بارودی سرنگ جب وہ پھٹے گی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نیچے یوں سمجھ لیجئے کہ اس راستے کے اندر بہت سارے دام ہیں، بہت سارے جال ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا، اس کو باطن سے آپ نے جو ہے نا تشبیہ دے دی نا، کہ باطنی معاملات اس طرح ہیں کہ راہ ہموارست وزیرش دام ہا، کہ جیسے ایک ہموار راستہ ہے اور اس کے نیچے دام ہے، کہتے مانا درمیان نام ہا، نام تو اتنے ہو گئے لیکن معنی کا کہت، کوئی راضی دوراں، غزالی زماں، قیوم زماں، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن اس میں معنی کا کہت۔ تو ایسے نام آپ کو بہت سارے نظر آ جائیں گے کہ جو القابات بنا دیے جاتے ہیں اور جناب وہ لگا دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی معنی بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ فقط بس نام ہی نام، نام ہی نام بنا دیے جائیں اور جناب معنی والی بات ہی کوئی نہ ہو۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ طریقت کے راستے میں جب تمہیں پیر چننا ہے نا، تو پھر کیونکہ اس کا معاملہ باطنی جو ہے وہ سلسلوں کے ساتھ ہے، لہٰذا یہاں پر بھی تمہیں احتیاط کرنے کی ضرورت۔ فقط ناموں کو نہ تم دیکھو کہ جناب چشتی، قادری، قلندری، سہر وردی، جناب نظامی، تو کیا کیا مطلب آج کل بن گئے ہیں یہ سارے سلسلے، کہنے کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، غوث، کتب، ابدال،
وقت کے جناب ان کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، یہ کہہ لیں گے آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں۔ لہذا یہ جو تصوف کا اور طریقت کا راستہ ہے، اس میں معاملات سارے باطنی، لہذا یہاں پر معاملہ اسی ہے کہ راہ ہموار ہے، اوپر سے بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے اور اندر جناب دام ہے۔ اور یہ لوگ جتنے یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے پیر ہیں اور جناب اس میں انہوں نے ایک اپنے اوپر ایک ملمہ سازی کی ہوئی ہے اور وہ بنے بیٹھے ہیں پیر، تو وہ اسی طرح سے ہے کہ لوگوں کو اپنے ناموں کے ذریعے پھنسا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے پاس کوئی نسبت کی چیز ہے، کسی کے پاس جناب اپنا کوئی فن ہے، کوئی شعبدہ بازی ہے، کسی کے پاس کوئی سلسلہ ہے، اور وہ جناب اس پہ لگے ہوئے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ راہ ہموارست وزیرش دام، یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک ہموار راستہ ہے اور اس کے نیچے بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، تم نے قدم رکھنا ہے تو اڑ جانا۔ اور کہتے مانا درمیان نام ہا، نام کتنے ہی ہیں لیکن مانے کا کہت، وہ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی جو حقیقت میں ہونی چاہیے۔ لفظ ہا و نام ہا چو دام ہاست، یہ سمجھ لو کہ یہ لفظ اور یہ نام یہ جیسے دام ہیں، جال ہیں سارے۔ یہ لفظ شیریں ریگے آب عمر ماس، یہ جو میٹھے میٹھے لفظ ہیں نا، پیارے پیارے لفظ ہیں جن سے جناب ولایت جھلک رہی ہے، جن سے ان کا اعلیٰ مقام جھلک رہا ہے، یہ ایک سالک کی جو عمر ہے اس کی زندگی کے لیے ریت کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک ریت ہوتی ہے نا، وہ پانی کو چوس کے فنا کر دیتی ہے، ایسے ہی جو ہے ایک سالک جو ہے نا، کسی کے پیچھے چل کے اس کے نام کو دیکھتے ہوئے، اس کے لقب کو دیکھتے ہوئے، اس کے لفظوں کو دیکھتے ہوئے اپنی عمر گوا بیٹھے گا، حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں لفظ شیریں ریگے آب عمر ماست، ہماری زندگی کے پانی کے لیے یہ ریت والا کام کر رہے ہیں کہ جیسے ریت کے اوپر پانی جتنا مرضی ڈالو، صبح صبح گھر کے باہر کوئی ریت پڑی ہو نا جی، تو اس کے اوپر جتنا پانی ڈالیں گے وہ سارے کا سارا جذب کرتی جائے گی، پانی کہیں بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے نام ہیں، ان لوگوں کے القابات ہیں، ان لوگوں کا رکھ رکھاؤ ہے، یہ ایک سالک نے اگر اس میں غلطی کر دی تو اپنی عمر کا پانی گوا بیٹھے، وہ نظر بھی نہیں آنا بھی گئی کدھر، ساری زندگی اس نے لگا دی لیکن کچھ بھی پا نہ سکا۔ پھر آخر پہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب ساری زندگی ہم نے لگا دی، ہمیں تو ملا کچھ بھی نہیں، نظر کچھ بھی نہیں آیا۔ تو نظر خاک آتا جب تم نے پہلے خود خیال نہیں کیا، تم نے خود جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کیا، تم ناموں کے پیچھے بھاگے، تم جناب ظاہری رکھ رکھاؤ کے پیچھے بھاگے، تم بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگے، ٹھیک ہے نا۔ تم نے یہ دیکھا کہ ان کے مرید بہت زیادہ ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، تم نسبتوں کے پیچھے بھاگے، تم نے حقیقت تو دیکھی ہی نہیں کہ ان کے اندر کوئی اللہ والی کوئی بات بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ساری زندگی تم جناب گاڑیوں کے ٹائر چاٹتے رہے، تم جناب گاڑیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے جسم کو مشق کرتے رہے اور برکتیں حاصل کرتے رہے اور جناب وہاں پہ بیٹھ کے دالیں کھاتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کریم کرم فرمائے تو تمہیں تمہاری اس محنت کا کوئی ثواب عطا فرما دے، کوئی اجر عطا فرما دے، لیکن معرفت تو تم حاصل نہ کر سکے۔ تو کیسی آپ نے مثال دی کہ یہ جو الفاظ ہیں، القابات ہیں، یہ رکھ رکھاؤ ہے، ایک سالک کے پاس تو اپنی زندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو چل پڑتا ہے اس کے اوپر، لیکن جب وہ چل پڑا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ ریت ہے، اس نے سب کچھ جذب کر لی، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کے پیسے بھی جذب کر لیے، ان کی محنت بھی جذب کر لی، ان کا سب کچھ جذب کر لیا۔ یعنی اب تو لوگ وہ ایک ساتھی ہمیں بتا رہے کہ وہ اس کے پیر صاحب ان کو ملے تو انہوں نے کہا کہ بھی مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے مرید ہیں تو میں نے بتایا کہ میں مفتی صاحب کا مرید ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ میرے مرید ہوتے نا تو اب تک میں آپ کو بڑا امیر کر دینا تھا۔ یعنی اب پیری مریدی یہ رہ گئی۔ تو پھر یہ سارے معاملات میں اتنی محنت جب بندہ کرے بھی پھر اس کو ملے بھی کچھ نہ، تو پھر اس کے لیے ناکامی اور نامرادی کے سوا اور کچھ رہ کیا جاتا ہے۔ خیر یہاں دیگر نسخوں میں مزید بھی اشعار ہیں، لیکن یہاں پر بڑا مختصر سا جو ہے نا آگے ایک اور معاملہ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ ہی ایسا معاملہ ہے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ریت ہوتی ہے، پتھر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی پانی جو ہے وہ پھوٹ رہا ہوتا ہے، ریت میں سے بھی پانی جو ہے وہ پھوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا معاملہ ہے بڑا کمیاب، نایاب ہے۔ بہت سارے جو ہے نا جی اللہ والوں کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بندے کو ایک آب حیات مل جاتا، وہ چند لفظ ہی ہوتے ہیں کہ جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ کہنے والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کے پاس کوئی، وہ اپنے کسی مرید کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یہ گھڑی سازی کا کام کرتا ہے تو لیکن نماز میں بڑی سستی کرتا ہے، تو آپ نے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا دلا نماز پڑھا کر، تو بس اس کے بعد وہ سارے معاملات ایک طرف، تو نماز 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 ہی چل رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی تو لفظ تھے نا، لیکن یہ کوئی بولنے والی بھی کوئی ہستی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ یکے ریگے کہ جوشد آب از او، وہ ریت کے جس سے پانی جو ہے وہ پھوٹتا ہے، سخت کمیاب است رو آرا بجو، فرمایا کہ وہ انتہائی نایاب ہے، جاؤ اس کو جا کر تلاش کرو، اس کے لیے تم محنت کرو۔ یکے ریگے کے جوشد آب از او، سخت کمیاب است رو آرا بجو، فرمایا کہ وہ ریگ، وہ ریت کے جس سے پانی پھوٹ رہا ہو، جو فیضان دینے والے الفاظ ہوں، ایسی ہستیاں ہوں کہ جو کچھ دینا جانتی ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز سمونا جانتی نہ ہوں، تو وہ بہت ہی کمیاب ہیں، جاؤ جا کر ان کو تلاش کرو۔ یکے ریگے کے جوشد آب ازو، سخت کمیاب است رو آرا بجو، ممبائے حکمت شبد حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کوشش کرتا ہے نا جب، اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور کوئی ایسا انسان اس کو مل جاتا ہے جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، اور وہ اس سے حکمت طلب کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے تو کوشش ہے، پہلے تو محنت ہے، اس کے لیے بندے کو اپنا آپ گھلانا پڑے گا، اپنی زندگی کا سرمایہ لگانا پڑے گا، اس میں محنت کر لے گا، جب وہ کچھ ایسا بن جائے کہ اس کو مقام قبولیت حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا جی مروجہ طریقے نہیں رہ جاتے، پھر اس کو جو تحصیل ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اسباب ظاہری سے جو ہے نا جی اس کا بالکل تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو پچھلی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی نا، اب آپ ایک نئی بات فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ جب یہ تحصیل کا سلسلہ ختم ہو جائے، پھر ڈائریکٹ جو ہے نا جی سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا جی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیضان پانے لگ جاتا ہے، پھر جو ہے نا جی اس کو درمیان میں واسطوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اس کو محنت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ منبع حکمت شبد حکمت طلب، جو بندہ حکمت طلب ہوتا ہے نا، وہ ایک وقت پر جا کر منبع حکمت بن جاتا ہے۔ طالب بنے گا تو پھر اس کو کچھ عطا ہوگا نا، جب وہ طالب ہی نہیں ہے تو پھر عطا کیا ہونا ہے؟ تو منبع حکمت شبد حکمت طلب، اور فارغ آید اوز تحصیل و سبب، وہ فارغ ہو جاتا ہے تحصیل سے بھی اور سبب سے، یعنی جو مروجہ تحصیل علم کے طریقے ہیں نا جی ان سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کا علم پھر من لدن ہو جاتا ہے، اس کو علم لدنی جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو ملنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو اسباب ہیں دنیا کے ظاہری، ان سے بھی جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ الگ کر لیتا ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ ایک مقام پر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، جب بندہ حقیقت میں عاشق بن جاتا ہے نا تو اس کا مدرس حسن دوست ہوتا، اور پھر فرمایا کہ دفتر و درس و سبق شاں روئے دوست، ان کی کتابیں، ان کا
جو ہے نا جی درس اور ان کا سبق وہ یار کا چہرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن روئے دل را جانب دلدار کن۔ اور یہی وہ معاملات تھے نا کہ جب بندہ ظاہر کے معاملات میں لگا ہوا تھا، جیسے حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، آپ ظاہری علم میں تو بہت سارا آپ رسوخ رکھتے تھے، لیکن حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہ ساری کتابیں آپ کی اٹھا کر جو ہے وہ کنویں میں پھینک دی، ٹھیک ہے نا۔ تو سمجھانا مقصود کیا تھا کہ کال سے حال کی طرف آؤ، جب حال آ جاتا ہے نا تو پھر آشکارا شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شاں روئے دوست۔ ان کا دفتر یعنی ان کی کتاب، ان کا درس اور ان کا سبق وہ روئے دوست ہوتا ہے، وہ یار کے چہرے سے ہی پڑھ لیتے ہیں سارا کچھ، کیوں؟ ان کی نظریں لوح محفوظ تک چلی جاتی ہیں۔ عاشقاں راشد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شاں روئے دوست۔ تو لوح حافظ، لوح محفوظ شبد، ایک حافظ کی لوح جو ہے نا اس کے دل کی، یعنی جو سنبھالنے والا ہے اپنے معاملات کو، ہر چیز کا حفظان کرنے والا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل ہی لوح محفوظ بن جاتا ہے۔ اور عقل او از روح محفوظ شبد، وہ اس کی جو عقل ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر الہام نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ روح کا ایک معنی الہام بھی ہے نا جی، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اپنے حکم سے روح کو جو ہے نا وہ وحی فرمائی ہے۔ تو پھر اس کی جو عقل ہے نا جی، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس پہ الہامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی کجی سے محفوظ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ کمال معنوی تک پہنچ جاتا ہے، اسرار اور معارف جو ہیں وہ اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جو حجابات ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کی جو دل کی تختی ہے نا جی، وہ لوح محفوظ کی طرح بن جاتی۔ تو لوح حافظ، لوح محفوظ شبد، ایک حافظ کی لوح جو ہے وہ لوح محفوظ بن جاتی ہے، اور عقل او از روح محفوظ شبد، اس کی عقل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والے الہامات کی برکت سے ہر طرح کی کجی سے اور ہر طرح کے باطل معاملات سے جو ہے وہ پاک اور مبرہ ہو جاتی ہے۔ چوں معلم بود عقلش مرد را بعد ازیں شد عقل شاگرد اورا، کہ پہل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی عقل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عقل سے یہ تو نہیں کہ بندہ کلی طور پر ہی کنارہ کر لے، عقل بڑا فائدہ دیتی ہے انسان کو معاملات کو سمجھنے اور معاملات کو ترتیب دینے کے لیے۔ عقل کا بڑا اس میں جو ہے وہ کام ہے، اور اس پہ عقل پہ دار و مدار ہے اس کا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے نا وہ معلم ہوتی ہے، لیکن جب بندہ کاملیت کو پہنچ جاتا ہے، ایک کمال معنوی تک پہنچ جاتا ہے، پھر عقل جو ہے وہ اس کی شاگرد بن جاتی ہے، پھر عقل وہ اس کی شاگرد بن جاتی ہے، پھر آگے عشق چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے آگے جو منزلیں پار کرواتا ہے نا وہ عشق پار کرواتا ہے، عقل کا معاملہ وہاں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو چوں معلم بود عقلش مرد را، ابتدان ایسا ہوتا ہے کہ عقل معلم ہوتی ہے، اور بعد ازیں شد عقل شاگرد وورا، یہ وورا جو ہے نا یہ اورا کا مخفف ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ عقل جو ہے وہ شاگردی اختیار کر لیتی ہے اور عشق کے تابع آ جاتی ہے۔ وہاں سے آگے معاملات پھر آگے عشق جو ہے نا وہ آسان کرتا۔ تو عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکے گامے نہم سوزد مرا، یہ معاملہ آپ نے یہاں پہ ایک مثال دے دی۔ فرمایا کہ عقل ایسے ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے نا، تو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ اگر یہاں سے میں ایک قدم بھی آگے رکھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، سوزد مرا، مجھے یہ معاملہ جلا دے گا، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ یعنی فرمایا کہ عقل کی ایک انتہا ہے، اور لا مکان تک اور بے انتہا تک جانا یہ عشق کا ہی کام۔
تو آپ نے مثال سے یہ ایک بات سمجھائی کہ عقل کا معاملہ وہ ایسے ہے، اور اس کو یوں بھی بیان کیا گیا نا کہ بعد میں عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، ان کا جو وجود ہے وہ عالم عقول سے ہے، اور سدرۃ المنتہا جو ہے نا جی، وہ عالم عقول کی انتہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں سے آگے تو ہو ہی نہیں سکتا، مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کی عقل آگے جا ہی نہیں سکتی۔ تو عرفاء کے نزدیک وہ سدرۃ المنتہا کو جو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے نا، تو وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ عالم عقول کی انتہا وہ سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے معاملہ وہ محبت کا ہے، وہ عشق کا ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ معراج کا واقعہ جب بیان ہوتا ہے نا، تو براق جو ہے وہ بھی اس کے مختلف نام ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہاں سے مسجد اقصی تک اور تھی، وہاں سے آسمانوں تک اور تھی، پھر آگے وہ اور تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو عرفاء کے نزدیک سدرۃ المنتہا سے آگے جو براق آگے لے کے جانے والی ہے نا، وہ عشق کی براق، اور عقل پیچھے رہ جاتی۔ تو عقل چو جبریل گوید احمدا، عقل کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک جگہ پر جا کر یہ ٹھہر جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے حضرت جبرائیل کہاں تک جائے گی عقل، یہ یوں سمجھ لو کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک جا کے انہوں نے کہا احمدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گر یکے گامے نام سوزد مرا، اگر ایک گام ایک قدم بھی میں نے آگے بڑھایا تو پھر یہ معاملہ جو آگے کا سلسلہ ہے نا، یہ مجھے جلا دے گا۔ تو مرا بگزار زیں پس پیش ران، آپ مجھے یہاں پر چھوڑ دیجئے، آپ آگے بڑھیے۔ عقل یہ کہہ دیتی ہے سلوک میں بھی ایک مقام پر جا کر کہ میں یہاں رکتی ہوں، اب آپ آگے جائیں۔ سالک پھر اور آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مرا بگزار زیں پس پیش ران، حد من این بود اے سلطان جان، اے سلطان، یعنی یہ بات تو وہی ابھی چل رہی ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے سلطان جان، ٹھیک ہے، اے سلطان جان، اے جان کے بادشاہ، وہ جو کہہ لیں کہ ارواح میں بھی سب سے بلند مقام جن کو حاصل ہے، جن کو سب کی جانوں سے زیادہ جو ہے نا جی قرب حاصل ہے، تو وہ سلطان جان ہے۔ تو فرمایا حد من این بود اے سلطان جان، اے سلطان جان میری حد جو ہے وہ یہاں تک کی۔ عقل کا معاملہ جو ہے وہ یوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری بات جو آپ نے فرما دی کہ اس راستے میں ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک وقت آئے گا تو پھر انسان جو ہے وہ کامل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ حافظ ہوتا ہے، لیکن پھر ایک وقت اس پر وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب اس کا دل لوح محفوظ جیسا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ہے علوم اس پر نازل ہوتے ہیں، الہامات ہوتے ہیں، اور اس کا دل جو ہے وہ محبت انوار الہیہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر محنت ہے، کوشش ہے۔ تو یہ ساری بات آپ بیان کرنے کے بعد اب آگے بیان یہ فرمائیں گے کہ اس راستے میں سستی اور کاہلی، ٹھیک ہے نا، یہ کیسی ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ظاہری بات ہے کہ اگر معاملہ جو ہے وہ اتنا اہم ہے تو پھر اس میں سستی اور کاہلی کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ آگے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ تو خرگوش والا معاملہ وہ تو تھوڑا سا چلا تھا، اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ حکمت کی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔